پچھلے چھوٹے درس کے بعد سے چالو تھا وہ کتاب الادب تھا. ایک چیپٹر کا نام ہے ادب کے تعلق سے، اس میں حدیثیں امام بخاری نے لایا ہے. کتاب الادب میں پھر یہ کتاب الادب کے اندر پھر الگ الگ چیپٹر ہوتے ہیں جس کو باب کہا جاتا ہے. یہ اپنے ایک نام ہے. یہ آپ حدیث کی طرف توجہ دیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہوتی ہے کہ جب یہ کسی موضوع پر حدیث لے کر کے آتے ہیں، کوئی ایک موضوع پہلے تو ایک ٹاپک بناتے ہیں اور ٹاپک بنا کر اس ٹاپک پر اگر قرآن کی کوئی آیت ملتی ہے تو قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں. پھر قرآن کی آیت کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں. یہ عادت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب بنایا، باب رفع البصر الی السماء، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا، آسمانوں کی طرف دیکھنا. یہ ایک ٹاپک ہے امام بخاری نے بنایا. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے قرآن کی آیت لایا کہ آسمانوں کی طرف کبھی نگاہیں اٹھا کے دیکھنی چاہیے، آسمانوں کی طرف نظر اٹھانی چاہیے. کیوں؟ کس نیت سے آسمان کو دیکھنی چاہیے یا کس وجہ سے آسمانوں کی طرف اپنی نظروں کو اٹھانی چاہیے. قرآن پاک کی آیت دیکھیں، امام بخاری نے پیش کیا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو پیدائش پیدا کرنے کی قدرت ہے اس کو بتاتے ہوئے لوگوں سے فرمایا لوگوں کبھی اونٹ کو دیکھو کہ میں نے، میری تخلیق کا شاہکار ہے کہ میں نے کیسا جانور پیدا کیا. اس کے بعد فرمایا وہ الی السماء کیف رفعت، لوگ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کر کے رکھا ہے. اللہ کریم نے لوگوں کو دعوت دیا، لوگوں کو اللہ کریم نے پیغام دیا، لوگوں آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا کرو اور یوں دیکھا کرو، اس نیت سے دیکھا کرو کہ میری قدرت کو دیکھو کہ میں نے آسمان جیسی بھاری بھرکم چیز کو بنا کسی ستون کے، بنا کسی سپورٹ کے ہوا میں لٹکا کر کے رکھا ہے. یعنی دیکھنا تو ہے آسمانوں کی طرف، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر حیرت کرے آدمی. یہ بھی آدمی کا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، فکر کرنا، پھر اللہ کی قدرت پر ایمان لے آنا کہ مولا جب تو اتنے بڑے بھاری بھرکم آسمان کو بلا کسی سپورٹ کے کھڑا کر سکتا ہے تو مولا کریم تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ قرآن پاک کی آیت کے بعد نا، جیسے یہ قرآن پاک کی آیت ہوئی تو اس کے بعد امام بخاری نے ہمارے نبی کا ایک عمل ذکر کیا. وقال ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رفع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راسہ الی السماء. جب قرآن کی یہ آیت آئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا، تو آقا کریم اسی وقت اپنی نگاہیں اٹھا کر کے آسمانوں کی طرف دیکھتے. ایسے تھے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کہ جیسے ہی رب کا پیغام آیا، آج ہم اور آپ جیسے مسلمان تھوڑی ہیں کہ کوئی بات سنیں گے پھر اس کو غور کریں گے، فکر کریں گے، تولیں گے، پرکھیں گے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اپنی دنیا ہے. ایسے نہیں تھے پہلے. نہ ہمارے آقا کی ایسی عادت تھی، نہ پہلے کے مسلمانوں کی ایسی کی عادت تھی. پہلے کے مسلمان اگر یہ سنتے تھے کہ ایسا حکم آیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، فوراً اس بات پر عمل کرتے تھے. ایسے تھے الحمدللہ. اب اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لایا، یعنی چیپٹر بنایا، قرآن کی آیت پیش کیا، ہمارے نبی کا ایک عمل ذکر کیا. اب آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث لائے. اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال سمعت ابا سلمہ. یہ جو میں نے نام پڑھا نا، یہ نام کو سند کہا جاتا ہے. جمعہ میں آپ نے سنا تھا نا کہ ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک سند ہوتی ہے. سند مطلب سرٹیفکیٹ. جیسے امام بخاری ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لکھا. اب امام بخاری نے حضور سے ملاقات نہیں کیا تھا، امام بخاری نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. تو اب امام بخاری نے جب حدیث لکھا نا تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ہمارے نبی سے سنا. یہ ہوتا ہے سند. تو اس سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر کیا. اب اس میں یہ سارے نام میں نے آپ کو سنایا.
اور اس میں آخری میں جو نام ہے جنہوں نے آقا کریم سے حدیث پاک سنا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر یہ وہی صحابی ہے جن کے بیٹے کی قربانی، ان کے ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو جو قتل کر دیتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جابر یہ وہی صحابی ہیں کہ جنگ خندق میں جب آقا کریم خندق کھودتے کھودتے بھوک سے آقا اور صحابہ پریشان ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اور تقریباً ہزاروں صحابہ چھوٹی سی بکری کے گوشت اور کھانا جو کھائے تھے۔ یعنی یہ وہی صحابی ہے جابر بن عبداللہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول آقا کریم نے فرمایا کہ ثم فتر عنی الوحی، آقا فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا مجھ پر کہ اللہ نے اپنا وحی بھیجنا بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوا تھا۔ وحی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اللہ کا جو پیغام ہمارے نبی کے پاس قرآن کی شکل میں آتا تھا اس کو وحی بولتے ہیں۔ پورا قرآن پاک وحی ہے، پورا قرآن پاک، اور حدیث جتنی ہے حدیثیں بھی وحی ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث ایک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ تلاوت ہوئی ہے تو دماغ جانا چاہیے قرآن کی طرف، کیونکہ تلاوت دنیا میں صرف ایک کتاب کی ہوتی ہے، وہ ہے قرآن۔ پڑھی تو تمام کتابیں جاتی ہیں لیکن تلاوت صرف قرآن کی ہوتی ہے۔ تو وحی ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ بھی وحی ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام کے پاس قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی وحی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ قرآن تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، پڑھی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پر قرآن پاک کی پہلی آیت آنے کے بعد کئی سال تک آقا کریم کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا۔ جی ہاں، بالکل بند ہو گیا، یا ایسا معاملہ ہو گیا کہ آقا کریم علیہ السلام بھی کچھ وقت کے لیے پریشان حال تھے کہ کیا ہوا کہ اللہ کا پیغام آنا ہی بند ہو گیا، اللہ کریم کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، آقا کریم علیہ السلام بھی مدینہ پاک کی گلیوں میں، مکہ شریف کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، یہاں وہاں جائیں، جنگل و بیابان میں جائیں، پہاڑوں کی طرف جائیں۔ یعنی آقا کریم ذہنی طور پر ان دنوں اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اللہ کا پیغام نہیں آ رہا ہے۔ آقا کریم فرما رہے کہ انہی دنوں کی بات تھی جب اللہ کا پیغام نہیں آ رہا تھا۔ اچانک آقا کریم فرماتے ہیں کہ اچانک بیننا انا امشی، میں چل ہی رہا تھا کہ سمیت صوتن، میں نے ایک آواز سنا، اور جب وہ آواز آئی میرے کان میں تو میں نے توجہ کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں میں توجہ دیا تو نظر آئے کہ آسمانوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اور جب آسمانوں کی طرف سے آواز آ رہی تھی میں نے آواز کی طرف جب دیکھا تو آقا فرماتے فرفعت بصری، میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کیا، فاذا الملک الذی جاء بحراء، آقا فرماتے ہیں کہ میں جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آتے تھے وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی لگا کر کے بیٹھے۔ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آتے تھے، جبریل علیہ السلام، میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ کرسی لگا کر کرسی میں بیٹھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام، یاد رکھیے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ اپنی اصلی شکل تھی۔ جبریل کی اصلی شکل یہ ہے کہ ایک پر اگر پھیلائے نا تو مشرق کی طرف، ایک پر پھیلائے تو مغرب کی طرف۔ ان کے لیے جو کرسی ہوتی ہے اپنی اصلی شکل و صورت میں تو آسمان اور زمین کے بیچ لٹکتی ہے، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی! یہ جبریل علیہ السلام کی اپنی شکل ہے، اور یہ بھی معلومات میں یاد رکھیے گا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنا ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی طاقت نہ تھی۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے نبی نے صرف 2 بار دیکھا تھا، ایک اسی وقت آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور دوسری بار پہلی مرتبہ جب آقا کریم کے پاس وحی آئی تھی تو اس وقت بھی جبریل کو اپنی اصلی شکل میں آقا کریم نے دیکھا تھا۔ یعنی زندگی میں 2 بار اصلی شکل میں اور صرف ہمارے نبی نے دیکھا، باقی کسی کو بھی جبریل کو اصلی شکل میں دیکھنے کی ہمت اور آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور معلومات میں یاد رکھیے گا، حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس کثرت سے آتے تھے، سارے نبیوں کے پاس آتے تھے، لیکن آنے کا فرق دیکھیے۔
حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے بعد سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ. سب سے زیادہ حضور کو چھوڑ کر دیگر سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 بار. باقی کسی نبی کے پاس 12 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 2 بار، ایسے کر کے آئے. سب سے زیادہ موسیٰ کی طرف 400 بار. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اور کی 400 مرتبہ سب سے زیادہ حضور کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور جب آقا کے پاس آنے کی باری آئی تو 24,000 مرتبہ. 23 سال آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت کیے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد تو آنا جانا چالو ہوا. اب اس کے بعد جب 23 سال کی مدت میں بس آنا جانا جب چالو ہوا تو الحمدللہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ اگر آئے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنے بار تشریف لائے ہوں گے. یعنی اکثر وقت جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے. یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ 23 سال میں جب 24,000 مرتبہ کوئی آئے تو اب روزانہ کئی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. اللہ کرم فرمائے. حضرت جبریل کی کچھ شان سنیے. حضرت جبریل بھی اللہ کریم کے فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور جس طریقے انسانوں میں رسول ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں. تو فرشتوں میں جو 4 رسول ہیں ان میں ایک رسول حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں. یہ روایت سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل کبھی ایسا بھی ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں بڑی تکلیف کے ساتھ مشقت کے ساتھ جلدی میں آسمان سے زمین پر آنا پڑا ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں تھا آسمانوں میں لیکن اللہ کریم کے فرمان کی وجہ سے فوراً بھی جلدی بھی اور مشقت کے ساتھ مجھے زمین پر آنا پڑا ہے. یا رسول اللہ 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے اور وہ 4 مرتبہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے. آقا کریم نے جب سنا کہ 4 مرتبہ تو آقا نے فرمایا وہ 4 مرتبہ کس موقع پر تھا؟ کب وہ 4 مرتبہ تم بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر آئے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ تو یہ ہوا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا. یہاں حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے، میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا. مجھے اللہ کا حکم ہوا جبریل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو. چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ جنت سے عرش کے نیچے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا. پہلی بار بڑی جلدی سے پہنچا. دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھری رکھ دی گئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے آسمان سے آ کر کے اسماعیل کے گردن پر چھری چلنے سے بچاؤ اور چھری کو الٹا دو. میرے رب کا حکم ہوا. چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو چلنے نہ دیا. دوسری مرتبہ یہ ہوا. آقا فرماتے تیسری بار جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں میں ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف کو اس پتھر پر آرام سے بٹھا دوں. یعنی یوسف علیہ السلام کا بہت لمبا واقعہ ہے. قرآن پاک میں سورہ یوسف کو آپ کبھی پڑھیں یہ پورا واقعہ ملے گا. ان کے بھائیوں نے بچپنے میں ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. یعنی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. اللہ نے حکم دیا وہ کنویں میں گرے اس سے پہلے تم عرش کے نیچے سے آؤ اور یوسف علیہ السلام کے نیچے پتھر لا کے رکھو وہ اس پہ بیٹھیں گے. کیا رفتار ہوگی غور کیجیے. کیا رفتار ہوگی. اللہ نے جبریل جیسی کون سا فرشتہ پیدا فرمایا کہ جانے وہ کتنے لاکھوں کلومیٹر اوپر پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش. وہاں سے حضرت جبریل اتنی جلدی آ جاتے تھے کہ کنواں کی گہرائی ہوتی کتنی ہے. ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام اوپر سے نیچے جائے اس سے پہلے حضرت جبریل وہاں سے نیچے تشریف لے آئے. 3 مرتبہ یہ ہوا. چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ کا سنیے. جبریل علیہ السلام جب جلدی سے آسمان سے زمین پر تشریف لائے تھے حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ جب مشرکین نے کافروں نے
یا رسول اللہ آپ کے دندان مبارک کو جنگ احد میں شہید کیا تھا، یا رسول اللہ جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے حبیب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا جبریل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی نہیں ہوگی۔ میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آ جاؤ اور خون کے قطرے کو سنبھال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرانا تو زمین ہریالی اگانا بند کر دے گی اور نہ کوئی درخت اگے گا۔ چنانچہ یا رسول اللہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ الحمدللہ یوں 4 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر تشریف لائے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک اور روایت آپ سنیں کہ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا تو اللہ کریم کیسے مدد فرماتا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے اپنا کسی ولی کو دکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن تمنا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا کریم تیرا کوئی ولی ہو جس کی مجھے زیارت ہو جائے۔ تو آواز آئی اے موسیٰ فلاں پہاڑ پر چڑھ کر وادی میں اترو اور اپنی آرزو پوری کر لو۔ اللہ نے ایک پتہ بتایا، فلاں پہاڑی پہ جاؤ، اس پہاڑی میں ایک وادی ہے اس میں جاؤ، وہاں میرا ایک ولی آرام کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرمائے مطابق وہاں پر گئے تو وہاں ایک بہت بڑا چراگاہ پایا جس میں زمین کے نیچے ایک گھر تھا، چراگاہ ہے اور زمین کے نیچے سرنگ جیسا ایک گھر ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں اس گھر میں داخل ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک انسان پڑا ہوا تھا جسے جذام کی بیماری ہو گئی تھی۔ جذام ایک بیماری ہے، یہ بیماری جس کو ہوتی ہے اس کے بدن کے گوشت جھڑنے لگتے ہیں۔ وہ بیماری اس آدمی کو ہوا تھا، وہ آدمی وہاں پڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر پھینک دیے گئے ہوں، کیونکہ گوشت کے ٹکڑے خود گر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے وہ بیماری اگر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے فرمایا تھا میرا ولی ہے، ملاقات کرو جا کر کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم اے اللہ کے ولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا وعلیکم السلام اے اللہ کے کلیم۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، اللہ کے ولی نے فرمایا اے اللہ کے کلیم آپ پر بھی سلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ میں تو اس لیے آیا کہ مجھے رب نے آپ کا بتا دیا، لیکن آپ تو سیدھے میرا کلیم جو میرا نام ہے آپ مجھے اس نام سے پکار رہے ہیں، آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا، کیسے پہچانے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری اس حالت میں میری بیمار کرسی کو کوئی نہیں آتا، چونکہ مجھے جذام ہے، مجھے کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ میں چند دنوں سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اب مجھے حضرت موسیٰ سے ملاقات کرا دے۔ آج جب آپ آ کر مجھے سلام کیے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی اور موسیٰ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ غور کیجیے، یعنی ایک اللہ کے ولی کی تمنا ہو رہی ہے کہ مجھے موسیٰ سے ملاقات کرا دے، اور اللہ کریم موسیٰ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم تمنا ظاہر کرو مجھے کسی ولی سے ملنا ہے۔ کیسے راستے پیدا ہوتے ہیں دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا کوئی ولی دکھا دے، تو اللہ کریم اسی ولی کا راستہ بتاتا ہے جو ولی موسیٰ کی زیارت چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خدمت کون کرتا ہے؟ زندہ کیسے ہو تم تو پڑے ہو زمین پر، بدن کے گوشت کے ٹکڑے گر رہا ہے، تمہاری خدمت کون کرتا ہے اور تمہیں کھانا پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ شخص بولا میرا ایک لڑکا ہے اور وہی روزانہ اس وادی میں آ کر مجھے کھجور کھلاتا ہے، میں اسی ایک کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اس خدمت گزار لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی نے اپنے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لڑکے کو دیکھا، وہ چاند کی طرح حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، خوبصورت لڑکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بڑا تعجب کیے اور انہوں نے بے ساختہ پڑھا تبارک اللہ احسن الخالقین،
اسی وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو دیکھا، اسی وقت موسیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر آیا اور شیر آ کر کے اس بچے کا شکار کر کے لے گیا۔ وہی ایک بچہ جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا نا، اسی بچے کو شکار کر کے لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس اللہ کے ولی کی خدمت کا ایک ہی لڑکا تھا، اس لڑکے کو بھی شیر شکار کر کے لے گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے عرض کی اللہ سے، اے میرے مولا، تیرا ایک ولی اس حال میں پڑا ہوا ہے کہ اس کا کوئی خدمتگار نہیں ہے، اس لڑکے کی ہلاکت میں کیا راز ہے؟ مولا ایک ہی تھا، اس کو بھی تو نے مار ڈالا، مولا یہ کیس کیوں ہلاک ہو گیا، کیا راز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام فرمائی، اس کے باپ کے پاس جا کر اس کا صبر دیکھو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کوئی میرا ولی ایسے نہیں ہو جاتا، اب تم جاؤ میرے اس ولی کو خبر دو کہ تمہارے بیٹے کو شیر نے شکار کر لیا ہے، اور پھر میرے اس ولی کا صبر دیکھو۔ یعنی مصیبت میں صبر خدا کو کتنا پسند ہے۔ دیکھیے مصیبت اپنی جگہ ہے، لیکن بندہ اگر مصیبت پر صبر کرتا ہے، پریشانی پر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ جس حال پہ رکھے اس حال پہ اگر خوش رہتا ہے نا، تو اس کی شان کیا ہوتی۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اس کے مرنے کی فکر نہ کرو، جا کے دیکھو میرے ولی کو خبر دو، اور پھر دیکھو میرا ولی صبر کتنا کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس ولی کے پاس آئے اور اس کو خبر سنائی کہ تمہارے بیٹے کو شیر پکڑ کے لے گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ خبر دی نا، تو یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی خوشی کے ساتھ ہنسنے لگا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے میرے آقا، اے میرے رب کریم، تو نے مجھے یہ بچہ عطا کیا تھا، میرا گمان تھا کہ یہ میرے پاس زندہ رہے گا، اب جب کہ تو نے اس سے مجھے آرام پہنچا دیا، مولا اس کو تو نے لے لیا، تو میری روح سجدے کی حالت میں قبض کر لے۔ رویا چلایا نہیں، بیٹا مر گیا چیخا چلایا نہیں، بلکہ کیا کیا، مولا میں تو سمجھتا تھا وہ میرے پاس زندہ رہے گا، اب جب تو نے اس کو لے ہی لیا ہے تو اب میں سجدہ کر رہا ہوں اور سجدے میں ہی میری روح کو قبض فرما لیا۔ کیسے لوگ تھے وہ، غور کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی۔ آج ہمارے یہاں ایک دن دکان نہیں چلتی ہے تو شام تک پریشان ہو جاتے ہیں، اور شام کو انام شنام بکتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا ختم ہو جائے تو باپ کیا کیا نہیں بولتا، آخر بیٹا ہمارا تھا کب، بیٹا دیا میرے رب کریم نے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز کا نقصان ہوا وہ چیز دیا بھی خدا نے تھا، نقصان بھی خدا کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ بس ہو یہ رہا تھا کہ ہمارا امتحان ہو رہا تھا کہ جب ہم بندے کو دیے تو بندہ تو بہت خوش ہو رہا تھا، جب لیے تو میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ رب یہ بھی دیکھتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ جائے، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ خیال رہے کہ میرا رب جس حالت میں رکھے رب کا شکر ہے۔ یہ دیکھیں جب وہ اللہ کے ولی نے دعا کیا مولا سجدے میں جاؤ میری روح قبض کر لینا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فوراً سجدے میں گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہل نہیں رہے، میں جا کے ہلایا تو دیکھا واقعی میں روح قبض ہو چکی۔ اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ابھی عرض کیا مولا سجدے میں جاؤ روح قبض کر لینا، گئے سجدے میں روح قبض ہو گئی۔ کیسا مضبوط تعلق ہے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہلایا تو مر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرا یہ ولی اس جگہ اور اس کا وہ لڑکا فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، وہاں شیر اس کو پھاڑ کے رکھا ہے، اس کا باپ یہاں پڑا ہے، میں اکیلا آدمی کیا کروں، اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل آئے اور جبریل نے دونوں کو غسل دے کر کے دفن فرمایا۔ غور کیجیے، حضرت جبریل آئے، اللہ کے ولی کو بھی غسل دیا، اور شیر جس بچے کو لے گیا تھا اس بچے کو بھی الحمدللہ غسل دے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو دفنایا۔ غور کیجیے، یعنی حضرت جبریل کی بھی شان سمجھ میں آئی اور اللہ کے ولی کی بھی عظمت و شان سمجھ میں آئی۔ اللہ کرم فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک آج کے درس کی آپ سن لیجیے۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی، اس میں بھی امام بخاری نے باب بنایا من نقد العود بین الماء والتین، جو آدمی کسی لکڑی کو پانی اور مٹی پہ مارے، پانی اور مٹی پہ مارے۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ایک جگہ بیٹھے تھے
اور بیٹھے تھے تو ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر زمین کو کریدنے لگے. لوگ کرتے ہیں دیہات وغیرہ میں، دیکھے اگر آپ بیٹھے ہیں تو کیا کریں، تنکا اٹھایا زمین کو نوچ رہے. کسی نے پوچھ لیا، عام آدمی کرے تو کوئی بھی پوچھتا نہیں، لیکن ایک کوئی خاص آدمی کرے تو پوچھتا ہے، کوئی وجہ کوئی سبب تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، دیکھا کہ زمین کو نوچ رہے ہیں. کسی نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے یہیں پر اسی جگہ پر میرے حبیب کو دیکھا تھا جب حبیب حیات سے تھے، میرے نبی حیات سے تھے، میں نے دیکھا تھا کہ اسی جگہ پر میرے نبی تنکا اٹھا کر زمین کو کڑید رہے تھے، میں نبی کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آقا کو دیکھا تھا نہ کرتے، اس لیے وہی کر رہا ہوں. ایک جگہ جب حج کرنے گئے تھے، یہ ان کی زندگی پڑھنی چاہیے عبداللہ ابن عمر کی. یہ حج کرنے گئے تھے تو راستے میں جب مکہ شریف سے حج کر کے مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے اپنے ایک جگہ ایسی عام جگہ تھی، وہاں گئے اور اپنے اونٹ کو گھمانے لگے. اونٹ کو گھما رہے ہیں. اب عبداللہ ابن عمر تھے، عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے، بڑی بھیڑ تھی ان کے ساتھ. لوگوں نے کہا حضور بلا وجہ جا رہے تھے، جاتے جاتے یہ اونٹ کیوں گھمانے لگے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے کچھ نہیں پتا، میں اپنے نبی کے ساتھ حج کرنے آیا تھا، میرے نبی اونٹ یہاں گھمائے تھے. تو آقا کسی کام سے گھمائے ہوں گے، لیکن آقا کام سے گھمائے تھے تو آقا گھمائے تو تھے نا، بس نبی کی اسی سنت کو ادا کر رہا. اور کی عبداللہ ابن عمر ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور آ کر اجازت چاہ، حضور اجازت دیجئے میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر اپنا جس انداز سے بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا پھر سے آؤ، پھر سے جاؤ، پھر سے آؤ، اور میں تھوڑا تیار ہو جاتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ کوئی حج کے لیے حضور سے اجازت لینے آتا تھا تو حضور کیسے ودا کرتے تھے، میں ویسے ہی ودا کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایسے عاشق لوگ تھے وہ کہ اب ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی بات کو وہ لوگ لیتے تھے. کیا کہا، ایسا کھائے، ایسا پیے، ایسا سوئے، حاجی کو ایسے الوداع کہا، بیٹھتے تھے تو زمین کریدتے تھے، جاتے تھے تو یہاں گھوڑا گھمائے تھے. یعنی ایک ایک چیز ہمارے نبی کی صحابہ کرام دیکھ کر کے نوٹ کر کے رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ویسا ہی کریں. عبداللہ ابن عمر، یہ بات آئی تو مجھے یاد آئی تو میں نے عرض کیا، امام بخاری نے باب بنایا، باب من نقص العود بین الماء والطین. جو آدمی لکڑی، عود بولتے لکڑی کو، لکڑی پانی اور مٹی میں مارے. اس پر جو حدیث لائے وہ حدیث پاک دیکھیے. یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے. انہو کانا، وہ کہتے ہیں کہ انہو کانا مان نبی علیہ السلام فی حائط من حیطان المدینہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے نبی کے ساتھ مدینے کے کسی باغیچے میں تھے. مدینہ پاک کا باغیچہ، مدینہ پاک کے باغیچے اس وقت بھی باؤنڈری وال سے گھرے ہوئے ہوتے تھے، چاروں طرف بند ہوتے تھے، داخل ہونے کا دروازہ ہوتا تھا. اس وقت بھی ہائی ٹیک ہوتا تھا اتنا. آج لوگ باغیچہ گھرتے ہیں نا، آقا کے دور میں بھی ویسا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک باغیچے میں تھے مدینہ پاک کی، اور فی ید النبی، آقا کے ہاتھ میں عود، ایک لکڑی تھی، آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، یضرب بہ بین الماء والطین، اور آقا اس لکڑی کو پانی اور مٹی میں مارتے تھے. ایک بات یہاں عرض کروں، یہ بخاری شریف ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بخاری شریف ہے. کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. اس کتاب میں یہ بات بھی لکھی کہ حضور تھے، بیٹھے تھے، آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور وہ لکڑی آقا کریم پانی اور مٹی میں مار رہے تھے. یہ بات بھی لکھی ہے. مطلب کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے مسلمان، یہ کتاب چونکہ 1300 سال پرانی کتاب ہے، یہ آقا کے دور کے جسٹ بعد کی کتاب ہے. یعنی اس دور میں بھی کتاب میں یہ بات بھی نوٹ کرنا کہ حضور بیٹھے تھے، باغیچہ تھا، اور حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، اور حضور اس لکڑی کے ٹکڑے کو پانی اور مٹی پہ مار رہے تھے. اس بات کو سن کر ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس سے کوئی شرعی حکم تو نہیں نکل رہا ہے نا، شریعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی کی ادا آ رہی ہے کہ آقا ایسا کیے تھے. یعنی اس دور کے مسلمان حضور کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے رکھتے تھے. دنیا بھر میں، آپ یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے مذہب ہیں، ہمارے نبی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کی ایک ایک چیز کتاب میں لکھی نہیں ہے. یہ بھی لکھیے، بتائیے کہ آقا بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا اور آقا کریم اس لکڑی کے ٹکڑے کو پانی اور مٹی میں مار رہے. اب آگے کی بات دیکھیں. فجاء رجل، آقا ایسا کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا یستفتح، آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی دروازے پہ ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، یعنی باغیچے کا دروازہ کھلوانا چاہ رہا ہے. اب یاد رکھیے یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف ہے. آقا باغیچے کے اندر ہے، ایک آدمی آ کر کہا یا رسول اللہ دروازے پر کوئی ہے، کھولنے کے لیے بول رہا ہے، کھولوں؟
تو آقا کیا جواب دے رہے دیکھیں، فقال النبی علیہ السلام افتح وبشرہ بالجنہ. آقا فرماتے دروازہ بھی کھولو، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو آئے اس کو بولنا تمہیں جنت کی بشارت ہے. اور کی یعنی آقا تو اندر بیٹھے ہیں نا، آقا اندر بیٹھے ہیں، اور کوئی آ کر کے کہا دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، بغیچہ ہے، بغیچہ کوئی چھوٹا تو ہوتا نہیں ہے. وہ گئے، آقا نے فرمایا جا کے دروازہ بھی کھولو، اور جو دروازے کے باہر آئے جو اندر آنے کو بولے نا اس کو کہنا کہ نبی تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. چنانچہ وہ جو کھولنے والا تھا دروازہ وہ کہتے فذهبت، میں گیا فاذا ابو بکر، جیسے میں دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر سامنے کھڑے، صدیق اکبر کھڑے. الحمدللہ یہ جنتی نہیں تو کون جنتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے. تو جنہوں نے دروازہ کھولا وہ کہتے ہیں کہ ففتحت، میں نے دروازہ کھولا، وبشرتہ بالجنہ، میں نے ان کو جنت کی بشارت آپ لوگ بھی بولتے ہیں نا کہ مجھے بشارت ہوئی. بٹلہ میں تو آدمی ہر خواب کو بشارت سمجھتا ہے، جبکہ ہر خواب بشارت نہیں ہوتی. جی ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہر خواب بشارت نہیں ہوتی. بشارت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. یا ہر خواب سچی ہو یہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی آدمی کوئی بھی خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے بشارت ہوئی ہے. جی نہیں، ہر خواب بشارت نہیں ہوتی. کئی بار تو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جی ہاں شیطان آپ کو گھماتا پھراتا ہے، پھر آپ سو کے اٹھتے تو پتہ چلا کہ ہم کو تو بشارت ہوئی ہے. جی نہیں، کئی بار شیطان گھماتا پھراتا ہے. کئی بار آپ دن بھر کی جو سوچ ہے وہ کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے. کئی بار پیٹ بھی اگر خراب ہو، خوابوں کی دنیا میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پیٹ میں کوئی خرابی ہو تو بھی اناپ شناپ خواب آتے ہیں. خواب کی دنیا جو ہے نا، یہ کہ پوری دنیا خراب ہے ایسا نہیں ہے، خوابوں کی دنیا کی حقیقت بھی ہے، لیکن بہت کچھ اس میں اناپ شناپ بھی ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق آئے تو ان کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی وقت گزرا تھا کہ ثم استفتح رجل، پھر ایک آدمی دروازے پہ دستک دی. تو آقا سے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کوئی آئے ہیں؟ تو آقا نے پھر فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ. آقا نے فرمایا پھر دروازہ کھولو، اب جو آئے اس کو بھی بولنا تمہارے لیے جنت ہے. اب جو دروازہ کھولنے گیا تھا نا وہ کہتے میں جب گیا تو دیکھا فاذا ہوا عمر، میں گیا دروازہ کھولا دیکھتا ہوں حضرت عمر ہے. تو میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی. تھوڑے وقت گزرا تھا کہ پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، اور جب دستک دیا تو آقا کریم سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پھر کوئی دستک دے رہے ہیں. اب دیکھیے پھر کوئی دستک دے رہے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں تیسری مرتبہ آ کر کے کہا یا رسول اللہ کوئی اور آ کر کے دستک دے رہے ہیں، تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ کانا متکئن، آقا اس وقت ٹیک لگا کر کے تھے. جب خبر آئی کہ کوئی آئے ہیں تو آقا ٹیک لگا کے تھے. پہلی دو خبر آئی حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے آنے کی تو آقا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اب جب تیسری خبر آئی تو جب خبر آئی تب بھی حضور ٹیک ہی لگا کے تھے، لیکن جب خبر آ گئی یا رسول اللہ پھر کوئی آئے ہیں تو یہ حدیث پاک ہے فجلسا، آقا ٹیک ختم کر کے بیٹھ گئے، طریقے سے بیٹھ گئے. اب ٹیک نہیں ہے، پیر پھیلائے نہیں ہے، بلکہ اب آئے سمیٹ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک سے بیٹھ گئے، ٹھیک سے بیٹھ گئے. ابو بکر آئے ٹیک لگا ہوا ہے، غور کیجئے گا. حضرت عمر آئے ٹیک لگا ہوا ہے. اب کون آ رہے ہیں کہ نبی کریم اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک ختم کر دیا، ٹھیک سے بیٹھ گئے. فجلسا، حضور بیٹھ گئے اور آقا نے فرمایا جاؤ اب پھر دروازہ کھولنا، اب بھی جو اس پار ہیں دروازے کے ان کو بھی بولنا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے، لیکن جنت کی بشارت اس مصیبت پر ہے جو مصیبت تم کو پہنچے گی. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت کی بشارت تو ہے لیکن ایک مصیبت کے بدلے میں ہے جو مصیبت ان کو پہنچے گی. اب یہ جو جن کو یہ آقا نے فرمایا دروازہ کھولنے کے لیے نا، وہ کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ اب یہ کیسی بات ہوئی، جنت کی بشارت تو ہے لیکن بشارت بھی ایک مصیبت پر ہے، یعنی ایک مصیبت ہوگی اور اس مصیبت کے بدلے میں جنت کی بشارت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا دیکھوں تو دروازے کے پار کون ہے. فذهبت فاذا هو عثمان، کہتے ہیں کہ میں جیسے گیا تو دیکھتا ہوں کہ اس پار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو کہتے دروازہ کھولا وبشرتہ بالجنہ، اور میں انہیں جنت کی بشارت دیا، اور یہ بھی کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مصیبت پہنچے گی اس کے بدلے میں آپ کو جنت ہے. تو آج کے لوگ ہوتے تو پریشان ہو جاتے اور پریشان ہو کر جلدی جلدی حضور کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، دعا کریے مصیبت ٹل جائے. وہ ایسا نہیں کیے، انہوں نے کہا جب جنت مصیبت کے بدلے ہی مل رہی ہے تو مصیبت آنے دیا جائے، وہ مصیبت ٹالنے کی دعا نہیں کرنی ہے. انہوں نے کیا کہا، جواب کیا تھا، دیکھیے عثمان غنی نے
عثمان غنی نے جواب دیا اللہ المستعان، جو رب مصیبت دے گا وہی رب مصیبت پہ مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ المستعان، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ مصیبت آئے گی، رب کی مدد سے وہ مصیبت الحمدللہ ہم برداشت کر کے، اگر اس مصیبت کے بدلے میں جنت مل رہی ہے تو ہم مصیبت برداشت کر کے جنت قبول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات، اچھا یہ پوری حدیث آپ نے سنی، کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی مصیبت آئی انشاءاللہ۔ وہ مصیبت بھی آپ سنیے گا کہ کل کیسی مصیبت آئی تھی کہ جس مصیبت کی وجہ سے جنت ملی۔ لیکن آج اس حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آئی، ایک تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں ہی یہ جانتے تھے کہ کون کون جنتی ہیں، ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ اور دوسری مصیبت حضرت عثمان غنی کو حضور کے بتانے کے تقریباً 30 سے 35 سال بعد پہنچی تھی۔ جی ہاں، 30-35 سال بعد حضور وصال کیے، صدیق اکبر وصال کیے، عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا، پھر جب حضرت عثمان غنی امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، اس وقت ان کو یہ مصیبت پہنچی تھی۔ 30-35 سال کا عرصہ، یعنی 30-35 سال کے بعد جو مصیبت پہنچنی ہے، آقا کریم اس کو پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ جنتی کون ہے پہلے ہی بتا رہے ہیں، بغیچے کے اندر بیٹھے ہیں اور دروازے پہ کون ہے آقا یہیں سے بتا رہے ہیں کہ جاؤ بشارت بھی دینا جنت کی۔ یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم تھا۔ اللہ کی عطا سے، میرا جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کی عطا سے اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم جو ہے وہ تھا۔ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اتنا ہی تھا جتنا رب کریم نے دیا تھا۔ جی ہاں، بعض اوقات یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ تو میرا رب ہے، رب کریم کا علم غیب اور حضور کے علم غیب کوئی برابری نہیں۔ وہ تو رب ہے، رب کریم ہے۔ رب نے اپنے علم میں سے کچھ اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا، تو یہ تھوڑا ہو جانے سے، یا کوئی استاد ہے اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھ کے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جاتا ہے، کبھی استاد کے بارے میں نہیں کہتا میں اپنے استاد کے برابر علم رکھتا ہوں، وہ شاگرد ہی رہتا ہے۔ جبکہ اللہ اور ہمارے نبی میں یہ معاملہ استاد شاگردی والا نہیں، یہ تو رب اور بندے والا معاملہ ہے۔ استاد شاگرد تو ایک طریقے سے دونوں انسان ہیں، دونوں انسان آدم کی اولاد ہے، لیکن یہاں تو رب ہے جو خالق ہے اور یہاں محمد ہے جو مخلوق ہے، کوئی برابری نہیں، بالکل برابری کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ علم غیب ہے، لیکن اتنا ہی ہے جتنا رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ، اچھا شبہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کو بھی ہے، اور آپ بولیں گے غیب کا علم نبی کو بھی ہے تو شرک ہو گیا۔ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے اللہ کا اپنا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا۔ نبی کریم کے پاس جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو، کسی کے پاس مانگتی ہوئی گاڑی ہو، تو دونوں مالک تھوڑی کہلائیں گے، دونوں برابر تھوڑی ہے۔ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ اپنا ہے، رسول اللہ کا جو علم غیب ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے کوئی برابری والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو کون سی مصیبت پہنچی تھی حضرت عثمان غنی پر؟ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ کل شریک ہوئیے گا انشاءاللہ، میں آپ کو عرض کروں گا کہ عثمان غنی کو کون سی مصیبت پہنچی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا